وقت ہم موجود ہیں شوکانگ پارک میں، اور اس پارک کی جو سب سے خاص بات ہے کہ یہ لوہے کا بہت بڑا کارخانہ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ صنعتی پارک نمائش اور میلوں کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ یہ جگہ 2022 بیجنگ سرمائی اولمپکس کے لیے کھیلوں کے مقامات میں سے ایک تھی۔ اب یہاں پر چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ اینڈ سروسز منعقد کی جا رہی ہے، اور بہت سے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، جہاں پر مختلف ممالک کے سٹالز لگے ہوئے ہیں۔ چائنا کی مختلف جو مصنوعات ہیں وہ دنیا سے متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ ہائی ٹیک مصنوعی ذہانت سے لیس مینوفیکچرنگ، ڈیجیٹل لائف، فائنانس سمیت مختلف نئی ایجادات یہاں پر پیش کی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم مصنوعی ذہانت سے لیس ایک ایسی گاڑی میں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں جو مشروبات رکھے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، اس میں پانی بھی ہے۔ اگر آپ کو یہاں کانفرنس میں آتے ہوئے پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ صرف یہاں پر QR کوڈ سکین کریں گے، پانی لے سکتے ہیں، جوس لے سکتے ہیں اور کافی لے سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ QR کوڈ، یہ دیکھیں، یہ میں نے اپنا فیس سکین کیا ہے اور یہ گرین ہو گیا ہے۔ یہ میں دروازہ کھولوں گا اور اس سے پانی میں نکال سکتا ہوں۔ تو یہ پانی میں نے لیا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے، یہ دیکھیں یہ کتنا ہی خوبصورت جو روایتی ڈانس ہے وہ کر رہی ہیں، اور اس اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کے ایسا لگتا ہے جبکہ بیک گراؤنڈ جو لوکیشن ہے آپ کو جو بھی پسند ہو وہ آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہی ہے وجہ ہے کہ آپ جب مووی کی شوٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ہمیشہ یہ گرین بیک گراؤنڈ رکھا جاتا ہے، کیونکہ گرین بیک گراؤنڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چینج ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے، میں نے اس پر چائنیز میں لکھا ہے ہیلو یا السلام علیکم، نی ہاؤ۔ تو مختلف کلر ہیں اور یہ بہت ہی زبردست اور یونیک سٹائل ہے۔ یہ جو پیپر یوز ہوا ہے یہ بہت زبردست پیپر ہے۔ چائنیز جو بھی آتے ہیں وہ مختلف کریکٹر لکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیپر لے جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ کی سب سے خاص بات تھی کہ انہوں نے 29 سے زیادہ جو ممالک ہیں، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ممالک ہیں ان کو انوائٹ کیا تھا، ان کی ایمبیسیز کو انوائٹ کیا تھا، انہوں نے سٹال لگائے تھے۔ چائنیز مختلف سٹالز پر جاتے ہیں اور ہر ملک کی سٹیمپ لگاتے ہیں۔ So see, I want to put the stamp of Pakistan. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے جناب امبیسی آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور یہ چائنیز میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ یادگار ہے، یادگاری تحفہ ہے جو کہ یقیناً مدتوں تک یاد رہتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو اسٹوڈیو۔ پاک چین ٹریڈ ان سروسز کے امکانات کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بینک الحبیب لمیٹڈ کے بیجنگ میں نمائندے جناب دانش شعیب صاحب۔ جی جناب، آپ ذرا بتائیے کہ رواں سال کے انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز میں آپ کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ متاثر کن ہے؟ ہمارے لیے بہت اچھی ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے کنیکٹ کرنے کے لیے انٹرپرائزز سے، جس میں ہم لوگ ڈفرینٹ سارٹ آف کارپوریشنز کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اس سال بھی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا ایک بہت بڑا MOU سائن ہوا جو تقریباً $100 ملین کا تھا، ایگریکلچر بزنس کے اندر تھا، جس سے وہ آسیان کنٹریز میں ایکسپورٹ کرنے کی اپرچونیٹیز پرووائڈ ہوں گی۔ تو اس طرح کی جو فیئرز ہوتے ہیں وہ جو بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ China-Pakistan Free Trade Area Agreement on Trade in Services
10 तारीख सितंबर सन 2009 को नाफिज हुआ। अब तक 13 साल गुजर हो गए हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, ख़ासकर ट्रेड इन सर्विसेज के लिए इस माहिदे की क्या अहमियत है, और आइंदा क्या इसका तीसरा मरहला भी होगा? बिल्कुल जी, बहुत इम्पोर्टेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। जैसे आपने मेंशन किया कि 13 साल हो चुके हैं। जो सेकंड फेज़ था वो 2020 में स्टार्ट हुआ था, 2024 तक है। जो फेज़ 1 था उसको अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है इस दौर में तकरीबन कोई 250% से इंक्रीज़ हुआ है। और जो फेज़ 2 था उसमें जो दोनों कंट्रीज़ की कोशिश थी कि इस अमाउंट को लेके जाएं तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर के बीच में। और अगर हम लोग बात करें 2020 जून 22 तक बायलैटरल ट्रेड जो है वो तकरीबन 20 बिलियन डॉलर को टच कर रहा है। तो और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि ट्रेड इन सर्विस जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है ट्रेड इन गुड्स को, तो बहुत इम्पोर्टेंस है। और फेज़ 3 भी बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ के एक्सपोर्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक दूसरे की मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की, ग्रो करने की। हम लोग ट्रेड की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा फॉर एग्जांपल राइस है। राइस हमारा पहले सिर्फ कुछ लाख मेट्रिक टन होता था, अब वो 1 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर टच कर चुका है। तो यही जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खसूसियत है कि आपको दोनों मार्केट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि अपना ट्रेड बढ़ाएं। और एज आई सेड कि ट्रेड इन सर्विस बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है ट्रेड इन गुड्स को, तो दोनों तरफ बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जैसे पहले भी मेंशन किया, एग्रीकल्चर है, बैंकिंग है, आईटी है, फाइनेंस है, ये सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम लोग ग्रो कर सकते हैं। आपको पता है टूरिज़म है, ट्रैवल है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ को कोलैबोरेट करने के लिए।